للصلاة من يوم الجمعة. وبه قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. یہ کتاب الاذان ہے اور پہلا باب اس میں قائم کیا ہے کہ اذان کی شروعات کیسے ہوئیں. پہلے دو آیتیں نقل کی ہیں جن میں اذان کا ذکر ہے اور یہ دونوں آیتیں مدنی ہیں، تو اشارہ بظاہر اس طرف ہے کہ اذان جو ہے وہ مدینہ منورہ میں مشروع ہوئی. اگرچہ بعض روایات ایسی آئی ہیں کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تو اس وقت بھی آپ کو اذان کی آواز سنائی دی. اسی طرح بعض روایات ایسی ہیں کہ جس میں یہ آیا ہے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو مواقیت کی تعلیم کے لیے تشریف لائے تو اس وقت بھی اذان کہی گئی، لیکن وہ روایتیں سند کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہیں. لہذا صحیح یہی ہے کہ اذان مشروع ہوئی مدینہ منورہ میں، اور اس کا واقعہ امام بخاری نے یہاں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے یہ نقل کیا ہے کہ ذکروا النار والناقوس، کہ جب شروع میں کوئی اذان کے لیے نماز کے لیے بلانے کا کوئی طریقہ متعین نہیں تھا، بلکہ لوگ خود ہی جمع ہو جاتے اور پھر نماز پڑھ لیتے. تو صحابہ کرام کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے درمیان یہ مسئلہ زیر بحث آیا کہ کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے جس سے کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جائے. تو کچھ حضرات نے یہ تجویز پیش کی کہ آگ جلا دی جائے نماز کے وقت میں، اور کچھ نے یہ تجویز پیش کی کہ کوئی ناقوس بجا دیا جائے، گھنٹی بجا دی جائے. فذکروا الیہود والنصارى، ساتھ ہی اس پر یہ اشکال کیا گیا کہ یہ تو یہودیوں کا یا نصارہ کا طریقہ ہے، اور اس کو اگر ہم اختیار کریں گے تو ایک طرح سے یہودیوں اور نصارہ کا طریقہ مسلمانوں میں رائج کرنے کا سبب بنیں گے. تو شروع میں یہ ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم لوگوں میں یہ اعلان کر دیا کرو کہ الصلاۃ جامعہ. بس تو شروع میں ایسا ہی ہوا کہ الصلاۃ جامعہ کے ذریعے اعلان کیا جاتا تھا کہ نماز جماعت شروع ہو رہی ہے. لیکن بعد میں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں ایک شخص نظر آیا جو بظاہر فرشتہ تھا، اور روایتیں اس سے مختلف ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زید نے خواب میں ان سے کہا، وہ ہاتھ میں ایک ناقوس لے کے جا رہا تھا، تو حضرت عبداللہ بن زید نے خواب میں اس سے کہا کہ یہ ہمیں دے دو. تو اس نے کس لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کے ذریعے نماز کے لیے اعلان کرنا چاہتے ہیں. تو حضرت وہ فرشتہ جو خواب میں تھا اس نے کہا میں تمہیں اس سے بہتر طریقہ بتاتا ہوں، اور پھر اذان کے الفاظ سکھائے حضرت عبداللہ بن زید کو. حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خواب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ بس یہی طریقہ ٹھیک ہے، اور حضرت عبداللہ بن زید سے فرمایا کہ تم یہ الفاظ بلال کو سکھا دو، کیونکہ ان کی آواز زیادہ بلند ہے اور دور تک جاتی ہے. اس واسطے
ان کو سکھا دیے گئے، اس سے اذان شروع ہوئی۔ اب یہ سارا واقعہ جو ہے بیچ میں سے حذف ہو گیا ہے۔ پھر آخر میں حضرت انس فرماتے ہیں وَأُمِرَ بِلَالٌ أَن يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَأَن يُوتِرَ الْإِقَامَةَ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو یہ حکم دیا کہ اذان کو تو شفعان کہیں، یعنی دو مرتبہ، شہادتین بھی دو مرتبہ اور حیالتین بھی دو مرتبہ، اور اقامت میں ایتار کریں یعنی ایک مرتبہ کہیں، اور یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اور تو اس میں ایتار سے کام لیں۔ چنانچہ اسی پر عمل ہے شافعیہ اور حنابلہ کا، بلکہ مالکیہ کا بھی، کہ اذان میں تو شفعان ہوتا ہے، اذان شفعان ہوتی ہے، لیکن اقامت میں وہ ایک مرتبہ کہتے ہیں۔ بلکہ امام مالک کے ہاں، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کے نزدیک اور تو سارے کلمات ایک کر کے کہے جاتے ہیں، لیکن قد قامت الصلاح جو ہے وہ 2 مرتبہ کہی جاتی ہے، اور امام مالک کے نزدیک قد قامت الصلاح بھی 1 بار، تو گیا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ امام مالک کہتے ہیں۔ حنفیہ کے نزدیک اذان کی طرح شہادتین اور حیالتین اور اقامت تینوں 2 مرتبہ ہیں، اور حنفیہ کی دلیل وہ روایتیں ہیں جن میں حضرت بلال کا 2 مرتبہ پڑھنا مذکور ہے۔ ایک تو روایت آتی ہے عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کی، اور اس میں یہ مذکور ہے کہ حضرت بلال شفعان اذان کہتے تھے۔ اس کی سند پر کلام ہے، عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کا سماع مشکوک ہے، اس واسطے اس پر کلام کیا گیا ہے، لیکن حنفیہ کی جو سب سے بڑی واضح دلیل ہے وہ طحاوی میں حضرت سوید ابن غفلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سمعت بلالا اذن مثنی و اقام مثنی۔ سوید ابن غفلہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال کو اذان دیتے ہوئے سنا، 2 مرتبہ اذان بھی اور اقامت بھی 2 مرتبہ۔ اس میں استدلال اس لیے ہے، اس طرح ہے کہ سوید ابن غفلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخضرمین میں سے ہیں۔ مخضرمین وہ حضرات ہوتے ہیں کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں موجود تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی۔ چنانچہ سوید ابن غفلہ بھی ایسے ہی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں موجود تھے، لیکن آپ کے وصال تک مدینہ منورہ نہیں آئے، بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں آئے۔ تو اس وقت حضرت صدیق رضی اللہ انہوں نے جو اذان سنی حضرت بلال کی، وہ ظاہر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سنی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آخری عمل حضرت بلال کا وہ 2 مرتبہ کہنا تھا، اس واسطے حنفیہ اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن یہ سمجھ لینا کہ یہ کوئی اختلاف جائز ناجائز کا نہیں ہے، حرام و حلال کا نہیں ہے، صرف افضل اور خلاف افضل کا اختلاف ہے۔ بلکہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان الاختلاف فی باب الاذان کالاختلاف فی احرف القرآن کلھا شاف کاف۔ اذان اور اقامت کے بارے میں جو کچھ بھی اختلافات ہیں وہ ایسے ہیں جیسے قرآن کریم کے 7 احرف میں اختلافات ہیں، قرأتوں کے اختلافات ہیں۔ تو جس قرأت میں بھی آدمی پڑھ لے تلاوت صحیح ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اذان کے بعض بارے میں اور اقامت کے بارے میں جو الفاظ آئے ہیں مختلف روایتوں میں، وہ سب کافی اور شافی ہیں، ان میں سے کسی پر بھی عمل کر لیا جائے گا تو اذان و اقامت ہو جائے گی، اس میں کسی کو بھی باطل نہیں کہہ سکتے، کسی کو بھی غلط نہیں کہہ سکتے۔ تو ایک طرف حضرت بلال کے 2 عمل منقول ہیں، حضرت ابو محذورہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اذان کے اندر
اور اقامت کے اندر چھپن چھپن ہوتا تھا. تو اس لیے مختلف مؤذن مختلف جگہوں پر مختلف طریقوں سے اذان دیا کرتے تھے، اور یہ سارے طریقے ثابت ہیں، ان میں سے کسی کو بھی غلط نہیں کہا جا سکتا. جی. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم بلبوقا مثل قرن اليهود، فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. یہ بالکل شروع کی بات ہے جو میں نے عرض کی تھی. اس وقت اذان نازل نہیں ہوتی، تو مسلمان جب مدینہ منورہ آئے تھے تو وہ جمع ہو جاتے تھے. فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَاةَ، نماز کے وقت کا انتظار کیا کرتے تھے، کب نماز کا وقت ہوگا، اور اس کے لیے کوئی آواز نہیں دی جاتی تھی. تو ایک مرتبہ اس بارے میں آپس میں بات چیت ہوئی، تو بعض نے کہا کہ ناقوس بنا لو جیسے نصارہ کا ہوتا ہے، بعض نے کہا کہ نرسنگا، بوک نرسنگے کو کہتے ہیں، بیل کا جو سینگ ہوتا ہے اس کو اس میں پھونکتے ہیں تو اس سے آواز نکلتی ہے. تو جیسے یہودی جو ہیں وہ نرسنگا پھونکتے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ کسی آدمی کو بھیج دیں وہ نماز کا اعلان کر دیا کرے. تو آپ نے فرمایا یا بلال قم فنادی بالصلاۃ. یہاں مراد اذان نہیں ہے بلکہ الصلاۃ جامعہ. جی. باب الأذان مثنى مثنى. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة. إلا الإقامة یعنی اقامت ویسے تو ایک ایک مرتبہ الفاظ کہے جائیں گے سوائے اقامت کے، یعنی قد قامت الصلاۃ کے، کہ وہ 2 مرتبہ ہوگی. یہی شافعیہ کی دلیل ہے، حنابلہ کی اور شافعیہ کی. جی. وبه قال حدثنا محمد هو ابن سلام قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال لما كثر الناس قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. جی. باب الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. قال إسماعيل فذكرته لأيوب فقال إلا الإقامة. جی. باب فضل التأذين. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة يدبر الشيطان له ذرات حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة يدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يقطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. یہ فرمایا کہ جب اذان کے لیے آواز دی جاتی ہے، یعنی اذان نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، تو شیطان پیچھے بھاگتا ہے. لہو ذرات، اس کی ریح خارج ہو رہی ہوتی ہے. حتی لا یسمع التأذین، تاکہ وہ اس کی آواز میں، اپنے ریح کی آواز میں اذان کی آواز دب جائے اور اذان کی آواز نہ سنے. جب ندا ختم ہو جاتی ہے تو آ جاتا ہے پھر دوبارہ، یہاں تک کہ جب تصویب ہوتی ہے، تصویب سے مراد ہے اقامت ہوتی ہے نماز کی، تو پھر بھاگ جاتا ہے. یہاں تک کہ جب تصویب ختم ہو جاتی ہے تو پھر دوبارہ آ جاتا ہے، اور پھر وہ انسان اور اس کے دل کے درمیان وہ وسوسے ڈالتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اذکر کذا اذکر کذا، فلاں بات یاد کرو فلاں بات یاد کرو، تاکہ انسان کا خشوع فوت کر دے. لما لم یکن یذکرہ، ایسی باتیں یاد دلاتا ہے جو پہلے یاد بھی نہیں تھی. حتی یظل الرجل لا یدری کم صلی، یہاں تک کہ انسان بعض اوقات
یہ پتہ نہیں چلتا اس کو کہ کس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں. جی. باب رفع الصوت بالنداء. وقال عمر بن عبد العزيز يأذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن ابی صعصع سے کہا کہ انی اراک تحب الغنم والبادیہ، میں دیکھتا ہوں کہ تم بکریوں کو بہت پسند کرتے ہو اور صحراؤں کو، صحرا کے اندر بکریاں چراتے ہو. تو جب تم اپنے بکریوں کے درمیان ہو یا اپنے صحرا میں ہو، بادیہ کے معنی صحرا، اور نماز کی اذان دو تو بلند آواز سے اذان دیا کرو، اس لیے کہ مؤذن کی آواز کی انتہا نہیں سنتا کوئی جن یا انس، یعنی خواہ جن ہو یا انس ہو، انسان ہو، جہاں تک اس کی مؤذن کی آواز جاتی ہے تو وہ سب کے سب گواہی دیں گے قیامت کے دن اس شخص کے لیے جس نے اذان دی. اور پھر ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. جی. باب ما يحقن بالأذان من الدماء. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا غزا بنا قوما لم يكن يغير بنا حتى يصبح وينظر فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. قال فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب وركبت خلف أبي طلحة وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخرجوا إلينا بمكاتلهم ومساحيهم فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والله محمد والخميس. قال فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. یہ حضرت انس ہی روایت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب آپ ہمارے ساتھ کسی قوم کے پر غزوے میں جاتے تھے تو لم یکن یغیر بنا، آپ اس وقت تک یلغار نہیں کرتے تھے کسی بستی پر حتی یصبح، جب تک کہ صبح نہ ہو جائے، اور جب تک آپ یہ نہ دیکھ لیں کہ بھئی یہاں بستی میں کوئی اذان ہو رہی ہے یا نہیں. فَإِن سَمِعَ أَذَانًا كَفَّ عَنْهُمْ، اگر بستی سے اذان کی آواز آتی تو آپ رک جاتے، یعنی حملہ نہ کرتے. اور علم یسمع اذانا، اذان کی آواز نہ سنتے تو اغار علیہم، ان پر یلغار کر دیتے تھے. تو اسی اصول کی بنا پر حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم خیبر کی طرف روانہ ہوئے، غزوہ خیبر کے لیے. فانتہینا الیہم لیلا، وہاں پہنچے ہم لوگ رات کے وقت. فلما اصبح ولم یسمع اذانا، جب صبح ہوئی اور آپ نے اذان کی آواز نہیں سنی تو رکبہ ورکبت خلف ابی طلحہ، تو آپ خود بھی سوار ہوئے اور میں بھی سوار ہوا حضرت ابو طلحہ کے پیچھے. حضرت ابو طلحہ ان کے سوتیلے باپ تھے تو ان کے پیچھے. تو ان قدمی لتمس قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے قدم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کو چھو رہے تھے، یعنی بالکل میں حضور کے برابر چل رہا تھا. تو فرماتے ہیں فخرجوا الینا بمکاتلہم ومساحیہم، وہ لوگ یعنی اہل خیبر باہر نکلے، شہر سے باہر نکلے، بمکاتلہم اپنے ٹوکروں سے، مکتل سے کی جمع ہے ٹوکرا، اور مساحی
مسحاق کی جمع ہے پھاوڑا یا کدال. مطلب یہ کہ وہ لوگ چونکہ زراعت پیشہ تھے تو صبح کے وقت میں اپنے کھیتوں اور اپنے باغوں کی طرف جاتے تھے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا انہوں نے باہر نکل کر تو کہا قالوا محمد باللہ محمد بالخمیس، اللہ کی قسم محمد آ گئے اور محمد لے کر آئے ہیں ایک لشکر. خمیس کے معنی لشکر. باؤ جو ہے یہ باؤ معیت کی ہے تو اس لیے خمیس کو منصوب پڑا جائے گا. قال فلما رآهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ اکبر اللہ اکبر خربت خیبر. خیبر جو ہے وہ ویران ہو گیا. یہ ایک طرح کا تفاعل تھا خیبر کے نام سے کہ اس میں بھی خواب بارہ ہے نا اور خریبت میں بھی. تو آپ نے فرمایا کہ خیبر جو ہے وہ ویران ہو گیا، یعنی ہم پتہ کر لیں گے. انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین. جی باب ما یقول اذا سمع. کیا نام ہے بھائی؟ عبد الحمید. جی ہاں جی. جی. باب ما يقول إذا سمع المنادي. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. جی. وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن إبراهيم بن الحارث قال حدثني عيسى بن طلحة أنه سمع معاوية رضي الله عنه يوما فقال بمثله إلى قوله وأشهد أن محمد رسول الله. جی. وبه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى نحوه. جی. قال يحيى وحدثني بعض إخواننا أنه قال لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله وقال هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول. جی. باب الدعاء عند النداء. وبه قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. یہ دعا معصور ہے اذان کے بعد. امید ہے کہ پڑھتے ہی ہوگے. امید صحیح ہے غلط ہے؟ پڑھتے ہو. اور یہ بھی روایات میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ دعا پڑھو تو چونکہ وہ اجابت کا موقع ہے تو اپنے لیے بھی کوئی دعا مانگ لیا کرو. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا دعا مانگ لیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہم استغفر اللہ. تو آپ نے فرمایا کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی. اس دعا کی آپ نے تلقین فرمائی. اس دعا کے ساتھ جب یہ دعا پڑھ لیں تو ساتھ میں کیا کہیں؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی. کتنی زبردست جامع دعا ہے. معافی ہو جائے، عافیت ہو جائے، دین میں بھی، دنیا میں بھی، گھر والوں میں بھی، مال میں بھی. اور کیا چاہیے؟ ساری حاجتیں آپ نے بیان فرما دی. اور بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ اذان کے وقت میں یہ کہنا بھی مسنون ہے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ. لہذا ان تینوں چیزوں کو جمع کر لینا چاہیے. یعنی آدمی ایک طرف تو یہ کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف الميعاد. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی.
یہ تینوں جمع کر لینے چاہیے. بعض کتابوں میں اس کے ساتھ وہ درجۃ الرفیہ بھی لکھا ہوتا ہے، اللہم آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیہ، لیکن کسی روایت میں ثابت نہیں ہے. تو کوئی کہے تو کوئی ناجائز بھی نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو الفاظ معصور ہیں انہیں پر اکتفا کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. جی. باب الاستهام في الأذان. ويذكر أن قوما اختلفوا في الأذان فأقرأ بينهم سعد رضي الله عنه. یہ بتا رہے ہیں کہ جی پڑھو. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ثم مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لا يجدون إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لآتوهما ولو حبوا. یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے جو فضیلت ہے ندا میں یعنی اذان دینے میں اور صف اول میں، اور پھر ان کے پاس کوئی اور چارہ نہ ہو سوائے اس کے کہ وہ قرآن اندازی کریں، تو ضرور قرآن اندازی کریں گے. یعنی اگر پتہ چل جائے کہ بھئی اذان کے اندر کتنی فضیلت ہے، اب ہر ایک چاہتا ہے کہ میں دوں اذان، تو اس فضیلت کی وجہ سے تو اب ہر ایک میں جھگڑا ہو رہا ہے، تو وہ پھر اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ بھئی قرآن اندازی کر کے جس کا نام آ جائے گا وہ اذان دے گا. چنانچہ ایسا واقعہ ہوا بھی جس کے جو امام بخاری نے تعلیقاً شروع میں نقل کیا ہے کہ ذکروا ان قوما اختلفوا فی الاذان فاقرع بینہم سعد. یہ حضرت سعد بن ابی وقاص جب ایران کی فتح کے لیے تشریف لے گئے، قادسیہ کی جنگ ہوئی، اس میں جو مؤذن حضرت سعد نے مقرر کر رکھے تھے وہ شہید ہو گئے یا ان کا انتقال ہو گیا. تو اس وقت اب یہ سوال ہوا کہ کون اذان دے، تو لوگ ہر ایک بڑھ بڑھ کے کہتا تھا کہ میں دوں گا. تو آخر میں حضرت سعد بن ابی وقاص نے قرآن اندازی کی اور قرآن اندازی سے جس کا نام نکلا اس کو اذان کے لیے مقرر کیا. اسی طرح فرمایا کہ اگر صف اول میں جو فضیلت ہے وہ لوگوں کو پتہ چل جائے صحیح معنی میں، تو وہ اس کی طرف سبقت کریں، ایک دوسرے سے بڑھ کر آگے صف اول میں جانے کی کوشش کریں، اور اگر کوئی اور صورت نہ ہو تو قرآن اندازی کریں. یعلمون ما فی التہجیر، اور اگر ان کو پتہ چلے کہ نماز میں اول وقت میں جانے کے اندر کیا فضیلت ہے تو لاستبقوا الیہ، تو اس میں بھی مسابقت کریں. تہجیر نکلا ہے حجیر سے، حجیر کہتے ہیں دوپہر کا وقت، اور پھر جب مطلق تہجیر استعمال کیا جاتا ہے تو لفظی معنی تو یہ ہوتا ہے دوپہر کے وقت جانا، لیکن پھر کسی بھی چیز کی طرف جلدی جانے کو تہجیر کہہ دیتے ہیں. تو یہاں وہی مراد ہے کہ نماز کے لیے آدمی جلدی جائے، اس کے اندر اگر جو فضیلت ہے وہ معلوم ہو جائے تو لوگ مسابقت کریں. اور اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ عتمہ یعنی عشاء اور صبح کی نماز میں کیا فضیلت ہے تو اتوہما ولو حبوا، تو وہ ضرور شریک ہونے کے لیے آئیں، چاہے گھٹنوں کے بل چل کر آنا پڑے. جی. باب الكلام في الأذان. وتكلم سليمان بن سرد رضي الله عنه في أذانه وقال الحسن لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب وعبد الحميد صاحب الزيادي وعاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما في يوم رزع فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال فعل هذا من هو خير منه وإنها عزمة. یہ بتلا رہے ہیں کہ اذان کے دوران اگر کوئی ایک آدھ بات کر لے مؤذن تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ بتانا مقصود ہے.
تو وہ کہتے ہیں تکلم سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ فی اذانہ، حضرت سلیمان بن سرد اذان دے رہے تھے، اس میں انہوں نے بیچ میں بات بھی کر لی. اور حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مؤذن ہنس پڑے کسی بات پر جبکہ وہ اذان دے رہا ہو یا اقامت کہہ رہا ہو. اس سے اذان اور اقامت کی مشروعیت پر یا جواز پر کوئی اثر نہیں پڑتا. حنفیہ کہتے ہیں کہ بلا ضرورت تو بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر کسی ضرورت کے تحت آدمی کو ایک آدھ جملہ کہہ دے تو کوئی حرج نہیں ہے. اب جیسے آج کل لاؤڈ اسپیکر پہ اذان دی جاتی ہے، اب اذان کے دوران فرض کرو کہ لاؤڈ اسپیکر خراب ہو گیا تو وہ لاؤڈ اسپیکر والے سے کہے کہ بیٹا ٹھیک کر دو اس کو. اس طرح کا کلام جو ہے جو ضرورت کے تحت ہو اس کی اجازت ہے. اب یہاں جو روایت نقل کی ہے وہ حضرت عبداللہ بن حارث کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جمعہ کا خطبہ دیا عبداللہ بن عباس نے فی یوم رزغ، ایک بارش والے دن میں. یوم رزغ کے معنی اصل میں تو ہوتے ہیں بادل کے، لیکن اس کو بارش کے معنی میں بھی استعمال کر لیا جاتا ہے. تو ایک ایسے دن میں جب کہ بارش ہو رہی تھی، جمعہ کا دن تھا، حضرت عبداللہ بن عباس نے خطبہ دیا یوم جمعہ کا. پھر اس جب اذان کہنے لگا مؤذن اور اس میں کہا حی علی الصلاۃ، تو اسی وقت اس کو حکم دیا کہ تم ساتھ میں یہ کہہ دو کہ الصلاۃ فی الرحال، کہ نماز اپنے اپنے گھروں میں لوگ پڑھیں. فنظر القوم بعضهم الی بعض، اب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے بھئی یہ کیا ہوا. اذان ہوتے ہوتے ایک دم سے اعلان ہو گیا الصلاۃ فی الرحال، یعنی گھروں میں نماز پڑھو. تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ فعل ھذا من هو خیر منہ، یہ عمل کیا ہے ان ذات نے کہ جو ان سب سے بہتر تھی، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِنَّهَا عَزْمَةٌ، اور یہ جو عمل ہے یہ عزم ہے، یعنی پختہ بات ہے. سمجھے نا، پختہ بات ہے. تو اب اس کے بعد پھر کوئی تردد کی ضرورت نہیں ہے. یعنی جو میں کہہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاۃ فی الرحال کا اعلان فرمایا تھا، یہ پختہ بات ہے، اس میں کسی تردد کی یا شک کی ضرورت نہیں ہے. تو اب یہاں کیا ہوا کہ ابھی مؤذن حی علی الصلاۃ تک پہنچا تھا تو عبداللہ بن عباس نے کہہ دیا کہ بھائی اب تم یہ اعلان کرو الصلاۃ فی الرحال. تو یہ ایک طرح کا کلام ہے جو اذان کے درمیان ہوا، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ کلام فی الاذان جائز ہے. اب یہاں تو حضرت عبداللہ بن عباس نے مؤذن سے الصلاۃ فی الرحال کہنے کے لیے وہ وقت متعین کیا جب کہ وہ حی علی الصلاۃ کہہ رہا تھا. اور عبداللہ بن عمر کی روایت آگے آئے گی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا. تو انہوں نے یہ کہا جب اذان پوری کر لی، پہلے اذان کی تکمیل کے بعد عبداللہ بن عمر نے کہلوایا کہ الصلاۃ فی الرحال. تو گویا عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہوا کہ الصلاۃ فی الرحال والا اعلان آیا حی علی الصلاۃ کہنے کے بعد کیا جائے یا اذان پوری کرنے کے بعد کیا جائے. عبداللہ بن عباس نے حی علی الصلاۃ کے بعد کہلوا دیا اور حضرت عبداللہ بن عمر نے اذان کے بعد کہلوایا. فقہا نے دوسری بات کو ترجیح دی ہے عبداللہ بن عمر کی، اور وجہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی صحبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ ہے، اور وہ عمر میں بھی پختہ تھے بنسبت عبداللہ بن عباس کے، کہ عبداللہ بن عباس
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو عبداللہ بن عباس کل 10 سال کے تھے، عمر 10 سال تھی. تو اس واسطے وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو بات کہیں وہ زیادہ پختہ ہے بنسبت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کے. جی. بسم الله الرحمن الرحيم. باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. ثم قال وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اعمیٰ کی اذان بھی جائز ہے اگر ایسے لوگ ہوں جو اس کو جا کے بتا دیں کہ وقت ہو گیا ہے تو پھر اعمیٰ اذان دے سکتا ہے. یہ جو اس میں ایک مرتبہ ایک خلاصہ آپ کو بتا دوں کہ متعدد روایات آئی ہیں عبداللہ بن مکتوم حضرت بلال کے اذان کے سلسلے میں. تو اس میں ترتیب اس طرح ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں حضرت بلال ہی کو مؤذن مقرر کیا تھا فجر کی اذان کے لیے. تو فجر کی اذان وہ دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ان سے غلطی ہو گئی اور غلطی یہ ہو گئی کہ ابھی فجر طلوع نہیں ہوئی تھی اور انہوں نے اذان دے دی. تو آپ نے ان سے کہا کہ یہ اعلان کرو کہ ان العبد نام، ان العبد قد نام، کہ بندہ سو گیا تھا. سو گیا تھا کہ مانا غفلت ہو گئی مجھ سے. پھر جب یہ ایک آدھ مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا تو آپ نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو مقرر کر دیا اور یہ فرمایا کہ لا یغرنکم اذان بلال فإن فی بصرہ سوءا، کہ بلال کی اذان تو میں دھوکے میں نہ ڈالے کیونکہ ان کی بینائی خراب ہے تو بعض اوقات وہ وقت سے پہلے اذان دے دیتے ہیں. اس وقت پھر آپ نے عبداللہ بن ام مکتوم کو مقرر کیا اور حضرت بلال کو رمضان کے اندر خاص طور پر رات کو تہجد کے وقت میں اذان دینے کے لیے مقرر فرما دیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت بلال کی تو بینائی کمزور تھی، حضرت ابن مکتوم تو پورے ہی اعمیٰ تھے، تو ان کو لگانے کی کیا وجہ ہوئی؟ تو اس کا جواب یہاں مل رہا ہے کہ کان لا ینادی حتی یقال لہ اصبحت اصبحت، جب تک کہ لوگ آ کر نہیں بتا دیتے تھے کہ بھئی صبح ہو گئی ہے اس وقت تک وہ اذان نہیں دیتے تھے. تو اس لیے ان کو مقرر کر دیا تھا. عبداللہ بن ام مکتوم فجر کی اذان دیتے تھے اور حضرت بلال رات کو خاص طور پر رمضان میں اس لیے اذان دیتے تھے تاکہ جو سونے والے ہیں وہ اٹھ جائیں سحری کے لیے، تو وہ دیا کرتے تھے. تو وہاں پر پھر یہ فرمایا کہ لا یغرنکم اذان بلال فإنہ یؤذن لینتبہ نائمکم ویرجع قائمکم ولکن اذان ابن ام مکتوم. یہ ترتیب ہوئی ہے واقعات کی. جی. باب الأذان بعد الفجر. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخبرتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. اذا اعتکف المؤذن کے معنی جب مؤذن تیار ہو جاتا تھا اذان دینے کے لیے، بیٹھ جاتا تھا یا کھڑے ہو جاتا تھا اور صبح ظاہر ہو جاتی تھی تو پھر آپ تو مختصر رکعتیں پڑھتے تھے نماز کے قائم ہونے سے پہلے، سنت فجر جو ہے. جی. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. جی.
وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. جی باب الأذان قبل الفجر. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم وليس أن يقول الفجر أو الصبح. وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا. وقال زهير بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم مدهما عن يمينه وشماله. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یمنعن احدکم او احدا منکم اذان بلال من سحورہ، بلال کی اذان تم میں سے کسی کو اپنے سحری کھانے سے رکاوٹ نہ ڈالے. کیوں؟ وہ اذان دیتے ہیں رات کے وقت تاکہ تم میں جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں یعنی عبادت کر رہے ہیں وہ واپس آ جائیں اور جو سو رہے ہیں ان کو وہ بیدار کر دیں. اور پھر آپ نے فرمایا وَلَيْسَ أَن يَقُولَ الْفَجْرُ أَوِ الصُّبْحُ، آپ نے انگلیوں سے اشارہ کیا کہ جو فجر ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی، یعنی اوپر سے نیچے لمبی روشنی. تو آپ نے اپنے انگلیوں کو سے اشارہ کیا اور ان کو اوپر اٹھایا الی فوق. یہ فوق جو ہے نا مبنی ہوتا ہے، مبنی علی الضم، تو الی فوقن جو لکھا ہے وہ غلط ہے، الی فوق یعنی اوپر کی طرف اٹھایا آپ نے کہ اس طرح جو روشنی ظاہر ہوتی ہے اوپر سے نیچے وہ صبح نہیں ہوتی. وَطَأْطَأَ إِلَىٰ أَسْفَلَ، اور نیچے بھی اوپر اٹھایا پھر نیچے لے گئے، یعنی اس طرح جو روشنی ہوتی ہے وہ صبح صادق نہیں ہوتی. حتیٰ یقول ہاکذا، یہاں تک کہ جب تک کہ روشنی اس طرح نہ ہو جائے یعنی ارزن نہ پھیلے. تو جو اوپر جو جاتی ہے وہ صبح کاذب ہوتی ہے اور ارزن جو جاتی ہے وہ صبح صادق ہوتی ہے. سمجھ گئے نا؟ اب اس سے جو استدلال کر رہے ہیں امام بخاری، اور عجیب و غریب معاملہ ہے کہ سارے ائمہ ثلاثہ اور امام ابو یوسف بھی ان کے اندر شامل ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ فجر کی اذان جو ہے وہ وقت سے پہلے دی جا سکتی ہے. فجر کی اذان وقت سے پہلے دی جا سکتی ہے کیونکہ حضرت بلال رات کو اذان دیتے تھے. اب عجیب معاملہ ہے کہ خود حدیث بالکل واضح طور پر کہہ رہی ہے کہ حضرت بلال جو اذان دیتے ہیں اس کا مقصد فجر کی اذان دینا نہیں ہوتا بلکہ سونے والوں کو اٹھا دینا اور جو عبادت کر رہے ہیں ان کو واپس لے آنا تاکہ وہ سحری کا انتظام کریں. صاف صاف اس میں لکھا ہوا ہے. پھر حضرت بلال کی اذان پر اکتفا بھی نہیں ہوتا تھا کہ بس چلو حضرت بلال نے دے دی تو صبح کی اذان بھی ہو گئی، بلکہ عبداللہ بن ام مکتوم صبح کو اذان دیتے تھے. مگر یہ ایسا مسئلہ ہے جو آج تک میری سمجھ سے بالکل باہر ہے کہ اتنے بڑے بڑے ائمہ ثلاثہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، اور یہاں تک کہ حنفیہ میں سے امام ابو یوسف بھی یہ فرماتے ہیں کہ فجر کی اذان اگر وقت سے پہلے دے دی جائے تو جائز ہے اور اس کے اعادے کی بھی ضرورت نہیں ہے فجر کے بعد. اب اس کے اوپر اور استدلال اس حدیث سے کیا جا رہا ہے، حالانکہ یہ حدیث واضح طور پر اس خیال کی تردید کر رہی ہے کہ فجر کی اذان پہلے دی جائے. تردید کر رہی ہے کہ نہیں؟ حضرت بلال کی اذان کا مقصد کچھ اور بتایا گیا ہے اور عبداللہ بن ام مکتوم کی اذان کا مقصد کچھ اور بتایا گیا. تو حضرت بلال کی اذان کو اس وقت میں
اذان فجر قرار دینا کیسے درست ہے؟ اور یہ کہنا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان بس کافی ہو گئی اور اب اس کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ بات واضح ہے کہ صبح کے وقت میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیا کرتے تھے. تو یہ اتنا واضح طور پر روایات کے خلاف ہے یہ مسلک، لیکن بہرحال بڑے بڑے ائمہ اس کی طرف گئے ہیں. امام بخاری نے بھی انہی کی تائید کی ہے. جی. وبه قال حدثني إسحاق قال أخبرنا أبو أسامة قال عبيد الله قال حدثنا عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. باب كم بين الأذان والإقامة. وبه قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري. اسحاق کو نہیں بھائی، اسحاق جو ہے یہ غیر منصرف ہے. إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن ابن بريدة عن عبد الله بن مغفل المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة ثلاثا لمن شاء. اب یہ ایک حدیث ہے کہ ہر دو اذانوں کے درمیان نماز مشروع ہے. دو اذانوں سے مراد اذان اور اقامت. ساتھ ہی بھی فرما دیا لمن شاہ، جو پڑھنا چاہے. تو اس عموم کے اندر مغرب بھی داخل ہے. اس لیے امام احمد بن حنبل اور بعض دوسرے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ مغرب سے پہلے بھی 2 رکعتیں پڑھنا افضل ہے، نفل ہیں وہ. حنفیہ کی طرف یہ منسوب ہے، بلکہ ہے حنفیہ کے ہاں یہ کہ مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنا عام کتابوں میں مکروہ لکھا ہے، کہ مکروہ ہے. جو حضرات رکعتین قبل مغرب کا اثبات کرتے ہیں وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں بین کل اذانین صلاۃ. حنفیہ اس کے مقابلے میں ایک حدیث پیش کرتے ہیں جس میں اس کے اندر ایک استثناء موجود ہے، بین کل اذانین صلاۃ الا المغرب. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ روایت جس میں المغرب کا استثناء ہے وہ بہت ضعیف ہے. تفصیل اس کی میں نے درس ترمذی میں بتائی ہوئی ہے. اور لہذا یہ کہنا کہ مکروہ ہے، اس کی وجہ صرف یہ بیان کی جاتی ہے کہ مغرب میں تعجیل ہونی چاہیے اور 2 رکعتیں پڑھی جائیں گی تو تاخیر ہو جائے گی. لیکن حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکروہ کہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، کم از کم مباح ہے. جیسے کہ حدیث میں آگے آ رہا ہے کہ صحابہ کرام مغرب کی اذان ہونے کے بعد لپکتے تھے ستونوں کی طرف کہ وہاں 2 رکعتیں پڑھ لیتے تھے، پھر مغرب کی نماز ہوتی تھی، فرض ادا کیے جاتے تھے. لیکن یہ بات صحیح ہے، حنفیہ کہتے ہیں کہ یہ بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح پڑھی جاتی تھی، لیکن پھر بعد میں صحابہ کرام کا اس پر عمل نہیں رہا. اگر یہ سنت ہوتی تو صحابہ کرام بعد میں نہ چھوڑتے. یہ جو بعد میں عمل نہیں رہا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سنتیں باقاعدہ مشروع نہیں ہیں. لیکن حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مکروہ کہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ تعجیل جو مسنون ہے مغرب میں یا افضل ہے، وہ ستارے ظاہر ہونے سے پہلے پڑھ لینا، یہ ہے مطلب تعجیل کا. تو 2 رکعتیں اگر آدمی اذان ہوتے ہی پڑھ لے تو اس میں کوئی ستارے ظاہر نہیں ہوتے، وہ تعجیل کے خلاف نہیں ہے.
لہذا صحیح بات یہ ہے کہ وہ ثابت بھی ہے، جائز بھی ہے، اور ظاہر ہے جائز ہے، جب جائز ہے رکعتیں پڑھنا تو رکعتوں کا ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ۔ اب جیسے بعض لوگ حنفیت میں کٹر بہت ہوتے ہیں نا، تو وہاں حرمین شریفین میں اذان میں اور جماعت میں 10 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، اور سب لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں 2 رکعتیں۔ اب جو کٹر حنفی ہے وہ کہتے ہیں میں تو نہیں پڑھتا، میں تو حنفی ہوں لہذا نہیں پڑھتا۔ اب ساری قوم پڑھ رہی ہے، یہ بیٹھا ہے، اس لیے کہ وہ کہتا ہے مکروہ ہے، تعجیل کے خلاف ہے۔ ارے بھائی تعجیل تو ویسے ہی، تاخیر تو ویسے ہی ہوگی نا 10 منٹ ہے، تو جس وجہ سے کراہت تھی یا جو کچھ بھی تھا وہ تاخیر کی وجہ سے وہ تو ہونی ہے، 10 منٹ بعد نماز ہوگی، تو اگر اس وقت میں پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اچھا ہے کہ سب لوگ پڑھ رہے ہیں تو بھی پڑھ لیں۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ تو یہ کہنا کہ مکروہ ہے یہ درست نہیں ہے جی۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السبارية حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. وقال عثمان بن جبلة وأبو داود عن شعبة لم يكن بينهما إلا قليل. جی باب من انتظر الإقامة. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. یہ جو آپ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتے تھے اس کے بارے میں حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ لم یستجع سنتا وانما کان یدعب فی اللیل فیستریح وہ کما قالت رضی اللہ عنہ. فرماتی ہیں کہ جو آپ 2 رکعتیں فجر کی پڑھنے کے بعد جو لیٹتے تھے یہ کوئی سنت نہیں تھی کہ بھئی یہ کوئی سنت متوارثہ ہے کہ آدمی سنت 2 رکعت پڑھ کے ضرور لیٹے، بلکہ رات بھر آپ تہجد پڑھ رہے ہوتے تھے تو اس وقت تھک جاتے تھے تو تھوڑی دیر آرام کر لیتے تھے. اب بعض حضرات نے اس کو مستقل سنت بنا لیا، چنانچہ بعض جو کٹر اہل حدیث حضرات ہیں نا ان کی مسجدوں میں جاؤ تو فجر کے وقت تو 2 رکعتیں پڑھ کے سب لمبے لمبے لیٹے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ بھی سنت ہے. تو حضرت عائشہ صراحتاً فرما رہی ہیں کہ یہ لم یستجع سنتاً وانما کان یدعب من اللیل فیستریح، رات کو آپ محنت اٹھاتے تھے تہجد میں تو تھوڑا آرام کر لیتے تھے، یہ کوئی سنت نہیں ہے جی. جی اس جو بین الاذانین جو رکعت ہے جو نماز ہے تو اس سے سنت مراد نفل کی نیت سے پڑھیں؟ دونوں طرح ہیں، بعض میں سنت ہے سنت مؤکدہ، بعض میں سنت غیر مؤکدہ جی. باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء. وبه قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا كمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة لمن شاء. جی بس صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلق.